السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. محترم علماء کرام، صدر اجلاس، معزز سامعین، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ معروف کا حکم دینے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور منکر سے منع کرنے سے برائیوں سے نفرت ہوتی ہے، اس سے سنت زندہ ہوتی ہے، بدعات ختم ہوتی ہے۔ یوں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرمان نبوی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کی بنیاد پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے، تاہم ہر معاشرے میں اہل علم اور ارباب دانش کی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو معروف و منکر کا علم رکھتے ہو، اس کے شروع سے آگاہ ہو۔ یہ اہل علم لوگوں کو دین کی دعوت دے اور برے کاموں سے روکے، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی کیسے روکے، اور یہی لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ اسی پس منظر میں اکابرین جماعت اہل حدیث بنارس اور ذمہ داران جامعہ سلفیہ کا یہ خواب تھا کہ یہاں بھی ایک دعوتی اور رفاہی تنظیم ہو جو منظم انداز میں دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے، اور بزرگوں کا یہ خواب 15 اپریل 1993 کو اتحاد ابنائے سلفیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے شکل میں شرمندہ تعبیر ہوا، جس کا مقصد روز اول سے ہی خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق لوگوں میں عام کرنا تھا، جو آج تک اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے اپنے اسی مقصد کے حصول میں سرگرم عمل و کوشاں ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اتحاد ابنائے سلفیہ کی چند دعوتی اور رفاہی کارگزاریوں کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کا پہلا مقصد قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کی تعلیمات کو سماج اور سوسائٹی میں عام کرنا۔ نمبر 2، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے حتی المقدور کوشش کرنا۔ نمبر 3، عقائد فاسدہ، بدعت و خرافات اور غیر اسلامی رسومات کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4، سالانہ اجلاس عام کا قیام کرنا۔ نمبر 5، شہر و مضافات میں ششماہی و ہفتہ واری دروس و نشست کا انعقاد کرنا۔ مدارس شبینہ، شہر کی کئی مساجد میں شبینہ مدارس قائم کیے گئے جس میں اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ دورہ تدریبیہ و اسلامی سمر کیمپ کا انعقاد، جس میں اسلام کی بنیادی باتوں مثلا قرآنی تعلیمات، عقیدہ صحیحہ، دعائے معصورہ و نماز کا مکمل طریقے وغیرہ کی طرف ہر سال رہنمائی کی جاتی ہے، اور ہر سال ایک خاص وقت میں سمر کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حج کے موسم میں حج کا تربیتی پروگرام و حجاج اکرام کو رہنمائی کتابوں کو مفت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کے تعاون سے یہ کام ابھی تک جاری ہے، اور اللہ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی یہ کام اور یہ ساری دعوتی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ آخر میں ہم اپنے تمام محسنین و معاونین کے شکر گزار ہیں جن کے مخلصانہ تعاون سے یہ دعوتی مجلس اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم بارگاہ الہی میں دست بدعا ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے تمام معاونین و محسنین اور وفقا کو دنیا و آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔